الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا میرے بھائیوں، دنیا میں انسان اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک مدت معینہ اس کے مطابق جی رہا ہے۔ ہر گزرے سال پر وہ اپنی سالگرہ منا رہا ہے، اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی میں جی رہا ہے۔ اب سالگرہ کا دو ہی معنی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پچھلا سال بہت اچھا گزرا، میں نے پروقار طریقے سے گزارا ہے۔ آگے پھر وہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اور ایک سال مل رہا ہے۔ ہر سال وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں آہستہ آہستہ بغیر خیالات میں سوچے سمجھے بغیر تو ایسے چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ تیرا چلن تجھے رب کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو جی رہا ہے، تو دنیا میں مگن ہے، لیکن تجھے نہیں معلوم، تو اس پہ غور نہیں کرتا، تیرا شعور تجھے اس کا احساس نہیں دلا رہا کہ ہر گزرا دن اس دنیا سے تیرے خاتمے کا، دنیا سے جانے کا، دنیا کی زندگی کے اختتام کی طرف تو جا رہا ہے، اور بڑے آرام سے چلا جا رہا ہے۔ تجھے اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ تو آہستہ 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 رب ذوالجلال کی حاضری کی طرف جا رہا ہے۔ تو نے اللہ کے پاس آ جانا ہے، وہاں پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ان علینا حسابہم، پھر اللہ عز و جل تیری گزرے دنوں کا، گزرے سالوں کا، گزری زندگی کا اللہ تو اسے حساب لے گا، تجھے حساب دینا ہوگا۔ نبی السلام فرماتے ہیں آدم کا بیٹا اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، اپنے دو پاؤں کو حرکت نہیں دے پائے گا جب تک اللہ کے سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تو اسے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب کی بہت نعمتیں تو نے استعمال کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو اللہ کے احسانات اور نعمتوں کو گننا چاہے وہ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو گن سکے، تو شمار نہیں کر سکتا، پھر تو تسلیم کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا پھر تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا، کون کون سی نعمت جھٹلائے گا؟ آنکھ اللہ کی نعمت ہے جس سے تو دیکھتا ہے، دل اور دماغ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کبھی ہارٹ کے مریضوں سے پوچھو، دھڑکتا دل بند ہو تیری زندگی نہیں گزر پاتی۔ ذہن کے کسی ایک سسٹم میں اللہ کو تبدیلی پیدا کر دے، آدمی مفلوج ہو کر گر پڑتا ہے۔
پاگل شمار ہوتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، شعور ہی کچھ نہیں اس کو۔ تیرے گردے اللہ کی نعمت ہے، تیرا جگر اللہ کی نعمت ہے، تیری زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جن کا تو اللہ کو حساب نہیں دے سکتا، کیسے دے گا؟ ہاں اگر تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر دنیا میں ثابت کرے، اپنی زبان سے رب کا شکر ادا کرے، اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے، جو ہی اللہ نعمت دے تو رب کے سامنے جھک جائے، عبادت کی طرف بڑھ جائے، قرآن کی طرف تیرا دل کرے، حرام سے تو بچنے کا فیصلہ کر لے، ظلم سے تو پیچھے ہٹ جائے، جھوٹ تو چھوڑ دے، رزق حلال کی فکر تو کرے، گناہوں سے تو ہٹ جائے، نگاہیں تیری غلط نہ اٹھیں، ہاتھ تیرے ظلم کی طرف نہ جائیں، جو ہی اللہ کو نعمت دے تو رب کے سامنے جھکتا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تو دنیا پہ ثابت کرے کہ تو میرا شکر گزار بنتا جا رہا ہے، پھر تیری نعمتوں کو اللہ بڑھاتا جائے گا، تیری آنکھ بھی بہتر ہوتی جائے گی، تیرا جگر بھی بہتر ہوتا جائے گا، تیرے گردے بہتر ہوتے جائیں گے، تیرا چلن بہتر ہوتا جائے گا، تیرا مال و متاع بہتر ہوتا جائے گا، عزت و وقار بہتر ہوتا جائے گا، دنیا میں تجھے اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا، خیر ہی خیر تجھے اللہ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو رب کے سامنے جھکتا جائے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا جائے، اور شکر کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ زبان سے تو شکر ادا کرے، عمل سے تو باغی بن جائے، نہیں، جہاں تیری زبان رب کا شکر ادا کر رہی ہو، تیرا جسم، تیرا دماغ، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اللہ کے خوف سے تو جینا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے پھر دنیا جو مرضی حسد کرے، جلن کے اندر پیدا ہو، اللہ تجھے عزت و وقار میں، نعمتوں میں بڑھاتا جائے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زندگی کی ایک ایک اللہ کی نعمت کا تجھ کو حساب دینا ہوگا، حساب تو دے گا۔ پھر وہاں پر دو ہی چیزیں ہوں گی، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، جنت اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مقام ہے، اور جہنم اللہ کے غضب اور ناراضی کا مقام ہے۔ جن پہ اللہ مغفرت فرمائے گا، جن پہ اللہ رحمت فرمائے گا، وہ اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے، اور جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹے گا وہ اللہ کے عذاب جہنم میں جائیں گے۔ سرکش، باغی، کافر، مشرک، منافق، ان کے لیے اللہ کے غضب کا مقام جہنم ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، خطاؤں گناہ پر اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے، ان کا مقام اللہ کی جنت ہوگا۔ اے بندے تو فیصلہ کر لے، اللہ کے عدل وہ کسی شخصیات کو نہیں دیکھے گا، اس کا عدل حقائق پر مبنی ہوگا۔ اگر تو اس قابل ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے، اللہ تجھے اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو بڑے آہستہ آرام سے چلا جا رہا ہے، کس طرف؟ اللہ کا سامنا کرنے کے لیے، جزا و سزا کے لیے، اور کہیں تیرے ذہن میں آئے ایک بڑا دن ہے جہاں پوری انسانیت کے سامنے اللہ اپنے عدل کو واضح کرے گا، وہ یوم القیامہ ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ لیکن تیری جزا و سزا کا معاملہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ کے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس وقت سے تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا ایک نقشہ بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، دنیا کی نظروں میں تو موت کی حالت میں پڑا ہے، اور اللہ کے ہاں تو عزت اور وقار سے لیٹا ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب تو اس میں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی تو کہے گا کہ کتنا پروقار زندگی سے میں سویا ہوا تھا، کس نے مجھے آ کر جگا دیا ہے۔ یہ معاملہ یا پھر اللہ کے عذاب میں تو آئے گا، یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یاد رکھ لے اگر تیرا سرٹیفکیٹ تیرے اعمال کے وزن کے بعد، تیرے جزا و سزا کے معاملے سے پہلے، تیرے تولے جانے والے اعمال، تیرا ریکارڈ زندگی کا
اگر اس لائق ہوا کہ اس کا رزلٹ کارڈ نتیجہ تیرے داہنے ہاتھ میں بڑے پروٹوکول سے عزت و وقار سے بلا کر، جیسے آج یہاں پر بھی کاروباری لوگ، حکومتی کارندے بڑے پرتپاک طریقے سے اس کے سامنے اس کے سرٹیفکیٹ کو پیش کرتے ہیں، اس کے رزلٹس کو پیش کرتے ہیں، ٹاپر اسٹوڈنٹ ہو، کبھی کمشنر، کبھی سیکرٹری ایجوکیشن، لوگوں کو بلا کر بڑی عزت تکریم سے اسے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تیری کامیابی کا سرٹیفکیٹ، نامہ اعمال، رزلٹ کارڈ تیرے داہنے ہاتھ میں بلا کر عزت و تکریم سے دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پھر تو اپنے گھر والوں کو تلاش کرے گا، اپنے کنبے برادری کو تلاش کرے گا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے پاس جائے گا، دوستوں عزیزوں کے پاس جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش و خرم ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے ملنے والے ابدی ہمیشگی نتیجہ اور اللہ کی نعمتوں کی جنت میں جانے کا داخلہ جب تجھے مل جائے گا تو اپنے بڑی خوش و خرم سے ان کو دکھا رہا ہوگا، ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوگا۔ اور فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ تیرے آسان حساب کا رزلٹ کارڈ ہے، حساب ہوا ہے تیرا، آسان حساب ہوا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو تعریف دیتے اور رب سے دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ اللہ آسان حساب ہے، یہ آسان حساب کا رزلٹ کارڈ ہے کہ تو اللہ کی جنت کا داخلہ تجھے مل جائے گا۔ اللہ کی جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ کی جنت میں رکاوٹ کیا بنے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پریشان حال بیٹھے، ذہن اللہ کے خوف سے اس حد تک منتشر ہوا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد عثمان کے سامنے سے گزرے، کہا عثمان السلام علیکم۔ عثمان آنکھیں کھولے ہوئے عمر بن خطاب کے چہرے پہ نظریں گاڑے ہوئے خاموش بیٹھے رہے، 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ یہ مومن کی میرے بھائیو علامت ہے۔ عمر بن خطاب ابو بکر کے پاس گئے، کہا امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، اللہ قرآن میں کیا نقشہ کھینچتا ہے، رحماء بینہم، اہل ایمان تو بڑی محبت سے جیتے ہیں، بڑا پیار تھا ہمارا اللہ کے نبی کے زمانے میں، میرے نبی کو فوت ہوئے تو چند عرصہ ہوا ہے، تھوڑے دن ہی گزرے ہیں، آج عثمان نے میرے سلام کے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا جاؤ بلاؤ عثمان کو، آپ نے ان کی عزت و تکریم کا پاس کیا، کہا عمر آؤ وہیں چلتے ہیں، عثمان سے بات کرتے ہیں، کیوں ہم سے ناراض ہوا ہے، کس بات نے اس کے دل کو ہم سے دور کیا ہے۔ خلیفۃ الرسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کیا وجہ ہے، کس بات نے تمہیں ہم سے ناراض کر دیا ہے، تو نالاں کیوں ہے ہم سے کہ عمر جیسے شخصیت، پیغمبر کا معتمد ساتھی تجھے سلام کری اور تو جواب نہ دے۔ وہ کہا انہوں نے مجھے کب سلام کیا ہے؟ وہ کہا میں ابھی کچھ دیر پہلے تیرے پاس آیا، 1 نہیں 3 مرتبہ سلام کیا۔ آئے وہ سچا عثمان کہتا ہے اللہ کی قسم ہے عمر، مجھے یاد ہی نہیں، میرے دماغ میں بھی نہیں کہ تو میرے سامنے آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں عمر خاموش، عثمان کیا پریشانی ہے، کیا ذہنی ٹینشن ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، یقین تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، آج اللہ کے نبی چلے گئے، ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ اللہ کی جنت میں کیسے جائیں گے، کون سا ایسا ایک مرکزی نقطہ ہو جس کو تھام لیں اور پھر اللہ کی جنت میں چلے جائیں، وہ کون سا ایک کام اور معاملہ اور عقیدہ ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یعنی اس پریشانی سے، اخروی نجات سے، جہنم سے بچاؤ، جہنم کی ہیبت و ناکیاں، سیدنا عثمان قبر کے بات سنتے آنسو جاری ہو جاتے اور عذاب قبر سے بڑے گھبراتے تھے، اس خوف سے ذہن میں اتنی ٹینشن تھی کہ قریبی سے قریبی ساتھی بھی سامنے آیا ہے تو دل و دماغ وہاں اٹکے تھے اللہ کے خوف سے، اور مجھے عمر بن خطاب کا چہرہ بھی ذہن میں نہیں۔ کہا عثمان خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وہ کون سا کلمہ نجات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
ابو بکر وہ ایک کلمہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے روبرو پیش کیا اور اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جس نے اس کو تسلیم کر لیا وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آئیے آسان حساب، اللہ کی جنت میں جانا، اپنی فیملی میں خوش و خرم جنت میں داخل ہو جانا، اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے خالص دل کی عطا گہرائیوں سے کہا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ، اس کو اور واضح کیا، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، میں جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبان سے کہہ رہا ہے، اللہ کے فرماتے ہیں دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور جو دل کے اندر موجود ہے زبان اس کا اقرار کر رہی ہو، یہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ امت کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا ضرور کروں گا۔ فرمایا آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ فرمایا جس نے خلوص دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک نادانی کی ہم جہالت کا ہم شکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیے ہے، بس یہ اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ کی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر سب سے بڑھ کر ترس کھانے والا، رحم کھانے والا وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور مخلوق میں سے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، بیٹے ہوں، اولاد ہوں، سب سے بڑھ کر امت پر اگر کسی کو ترس اور رحم اور محبت زور مارتی ہے وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو راتوں کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ کے ہاں روتے تھے کہ یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، اللہ مجھے میری امت کے بارے میں اللہ مجھے کوئی دکھ نہ آئے، اللہ میری امت کے معاملے میں مجھ کو راضی کر دینا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے ہیں، جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آئے، ان کے پاس جبریل علیہ السلام پہنچے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے آدھی امت کا جنت میں داخلے کا وعدہ لے لو، جتنی تمہاری امت ہوگی آدھی امت کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، آدھی کا وعدہ نہیں ہے۔ یا دوسرا یہ وعدہ ہے، اللہ آپ کو شفاعت کا حق دیتا ہے، آپ اس دن اپنی امت کے لیے شفاعت کر لینا۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس دن جبریل سے اس بات کا اللہ کا عہد لیا کہ میں آدھی امت کی بات نہیں کرتا۔ کتنا پیار ہے اللہ کے رسول، تو کسی ایک امتی کا بھی جہنم کی آگ میں جانا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ہے، اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا میں شفاعت کا حق لیتا ہوں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا میری امت کی شفاعت جس کا حق اللہ نے مجھ کو دیا ہے میری امت کی ہر فرد کو پہنچے گی۔ من ماتا من لقی اللہ، جو اللہ سے اس حال میں ملے گا، جسے موت اس حال میں آئے گی، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ سے کبھی شرک نہیں کرتا تھا، اس حال میں مرا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ میری شفاعت، اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ہوں گے، خطائیں اس کے پاس ہوں گی، گناہ اس کے پاس ہوں گے، لیکن اس نے کبھی اللہ سے شرک نہیں کیا ہوگا، یہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن جبریل السلام آئے، دو حدیثیں ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جبریل السلام میرے پاس آئے تھے
اور کہتے ہیں آپ کی امت میں سے جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو، آپ چپ رہے۔ میں نے پھر کہا اللہ کے رسول، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو۔ جب میں نے تیسری مرتبہ یہ لفظ دہرائے، اللہ کے پیغمبر فرمایا ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو، وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک جملہ تھا عربی کا جو آپ نے بولا، جو ابو ذر بار بار سوال کر رہے ہیں، ایک حدیث ہے لا الہ الا اللہ۔ اب جہالت میں یہ سمجھ لیا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ لو، قبروں کو پوجو، درباروں کو پوجو، تازے کو پوجو، غیر اللہ پر امیدیں لگاؤ، جو مرضی کرو، بس تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسی میں دوسری حدیث ہے، جبرائیل السلام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اس میں بھی یہ الفاظ ہے، چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے اس نے زنا کیا ہو، کوئی جرم کیا ہو، فرمایا آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں، شرک کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ وما علینا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح ابن حبان میں ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس حال میں مرے، فرمایا فوت ہونے والوں کو ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔ اور لا الہ الا اللہ میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ فرمایا وہ اللہ کی جنت میں ضرور ایک دن داخل ہو جائے گا، چاہے اس داخلے سے پہلے وہ جن مرضی مصائب اور تکلیفوں سے گزرا ہو۔ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہ اہل توحید کا خاصہ ہے، ان کی خطائیں اور گناہ، ان کی چوریاں، ان کے زنا، ان کے جرائم اللہ کی منشا پر ہیں۔ اللہ گرفت بھی کر سکتا ہے، دہتی آگ جہنم ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ اپنے غضب بھی ان پہ ڈھا سکتا ہے، لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ گروہ میں سے ایک کیٹیگری کے بندوں کو اپنے نبی کی شفاعت پر جہنم سے نکال دیں گے، اب ایک اور امت کا حصہ کو جہنم میں ہوگا، اللہ کے نبی پھر آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم کریں گے، فرمائیں گے جائیے فلاں فلاں مجرم، ان کو جہنم سے نکالنے کا اللہ فیصلہ کر دیں گے، حتیٰ کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کرتے رہیں گے۔ ہاں وہ شخص اس وقت شفاعت سے محروم ہو جائے گا جن کی شفاعت کے لیے قرآن کھڑا ہو جائے گا، مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اب اور لوگوں کی شفاعت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کون ہوں گے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر آپ کی امت کا بھی کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اس پہ اللہ نے جنت چونکہ مشرک پہ حرام کر دی ہے، اللہ کے نبی اس کی شفاعت نہیں کریں گے، نہ ہی پیغمبر اس کی شفاعت کر سکیں گے، نہ ہی اللہ کے نبی کی شفاعت ان کو فائدہ دے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم گناہوں کی زندگی میں پڑتے ہیں
تو اللہ کی گرفت بھی آئے گی، اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ اور یہ نہ سوچا کریں کہ شاید وہ معمولی سا عذاب ہے، یہ اس آگ جو دنیا کی آگ ہے، آپ کچھ لمحے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر تو دیکھیں کیا برداشت کر پائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آگ جو جہنم کی ہے اس کا ٹمپریچر کا جتنا اللہ نے وہاں ٹمپریچر رکھا ہے اس کو 70 پر تقسیم کریں تو اس کا ایک 70واں حصہ، 70 حصوں میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، اور قیامت کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ جلا دینے والی اور تباہ کر دینے والی، جسموں کو برباد کر دینے والی ہے، ان چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ ایک ساتھ بھی اس میں میرے بھائیوں گزارنا بہت اوکھا ہے۔ اس لیے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، تم توحید پہ قائم ہو، اور توحید بھی ہماری کیا ہے یاد رکھنا، ہم ایک بات پہ صرف موحد بنے کھڑے ہیں، وہ ہم درباروں پہ مزاروں پہ سجدے نہیں کرتے، چادریں نہیں چڑھاتے، آستانوں پہ حاضر نہیں دیتے، غیر اللہ کو سجدے نہیں کرتے، لیکن یاد رکھ لیجئے ایک ایسا جرم ہم میں بھی ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ایک بات یہ جملہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو بیان کریں گے۔ دو چیزوں کا نام اللہ کی عبادت ہے، ایک خوف اور ایک امید۔ تمہیں جب بھی جسم کے دل و دماغ میں امید پیدا ہو خیر کے حصول کے لیے، تمہارا دل اور دماغ جس ذات کے آگے جا کے گر جائے اور رک جائے وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں کسی شر سے، نقصان سے، پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے بے چینی ہو اور مداوع اگر کوئی ذات کر سکتی ہے، اگر جا کے تمہارا دل رک جائے ایک ہستی پر، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ عبادت ہے۔ اور یہ اللہ پر، اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، وہ صرف اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خوف کے عالم میں بھی، امید کے عالم میں بھی، کہ امیدیں بھی وہی سے پوری ہوتی ہیں اور خوف کا مداوع بھی اسی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر تمہیں خوف کے بچاؤ کے لیے کسی اور آستانے پہ حاضری دینے کا شوق ہو، اولاد صحت کی امیدوں کے لیے کسی اور در کی حاضری کا شوق ہو رب کے علاوہ، وہ جبریل علیہ السلام سے لے کر کسی فرشتے کا در ہو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی پیغمبر کا در ہو، یا سیدنا علی سے لے کر کسی ولی کا در ہو، اگر اللہ کے علاوہ امید اور خوف کا مداوع کسی اور ہستی کی طرف جاتا ہے تو تم شرک کرتے ہو، تمہیں اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب نہیں۔ اور بے عین ہی اگر کوئی خیر ملے اور تم رب کو بھول کے لوگوں کی طرف پلٹ جاؤ، اور اگر کوئی نعمت رہ جائے تو پھر تم اللہ کے علاوہ اپنوں پہ، دوستوں پہ، ان پہ تان تشنی کرتے رہو۔ رشتہ بھائی سے مانگا نہیں ملا، کیا ہوا؟ دلوں میں بغض شروع ہو گیا، عداوتیں شروع ہو گئی، کہیں کوئی چیز لینے لگے، کسی ساتھ والے نے مداخلت کر دی، نہیں ملی، اب غصہ ہے، اس بدبخت کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید سکھا کر گئے تھے۔ توحید کا سب سے بڑا مرکز رب کے ہاں عبادت نماز ہے۔ جب نماز سے سلام پھیرو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے سامنے اقرار کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ میرا عقیدہ ہے جو تو مجھے دینا چاہے، وہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے کاروباری شراکت دار، میرے کاروباری حاسدین، پوری انسانیت جمع ہو جائے، اللہ تو دینا چاہے تو پھر روک کوئی نہیں سکتا اس کو، پھر بندہ کیوں غیروں سے گلے کرے گا؟ جب اللہ ہی نے دینا ہے تو روک ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر آگے یہ بھی اقرار کرو ولا معطی لما منعت، اللہ پھر جو تو نہ دینا چاہے، جو تو نہ دینا چاہے تو روکے کسی چیز کو کہ میں نے بندے کو نہیں دینی، میں زور لگاؤں، میری برادری، میرے بھائی سارے مل کر زور لگا لیں، اللہ میرا عقیدہ، یہ توحید ہے۔ تم کہتے ہو مردے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کیوں قبروں مزاروں پہ جائیں؟ زندے چاہیں میرا کاروبار برباد کر دیں، زندے چاہیں میرے رشتے روک لیں، زندے چاہیں، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ سارے کمزور ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، تیرا رب طاقتوں والا ہے، تیری مقدر میں جو خیر لکھی ہے یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم اس میں بڑے ویک اور کمزور ثابت ہوتے ہیں، ہم اللہ پر ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کائنات کا نظام معاذ اللہ کی بجائے بندوں کے ماتحت ہے،
اس کی وجہ سے میں خیر سے محروم ہوا، اس کی وجہ سے میں شر میں پڑ گیا، پھر وہ عقیدہ کہاں گیا؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو امیدیں بھی رب سے لگاتا ہے اور نقصانات کا مداوع کے لیے بھی اسے پتہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، چاہے مجھے خیر دے دے، چاہے میری آزمائش کے لیے میرے کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، مبتلا بھی وہی کرتا ہے، پھر پریشانی سے نکالتا بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے لا الہ الا اللہ کی اس بات پر کہ کیا معنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر جنت میں یہ لا الہ الا اللہ صحیح العقیدہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، چاہے درمیان میں ایک وقت لگے، جہنم سے گزرتے گزرتے جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم وہ کبھی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے، ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا